بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ ذات جو سچ کے ساتھ آئی، صدق کے ساتھ آئی، اور جس نے اس صدق کی تصدیق کی۔ تو یہاں سچ لے کے آنے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ہے، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن کی عظمت میں متعدد قرآن کی آیات موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے ساتھ گزاری۔ علماء اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے کہ اہل سنت میں سے وہ شخص ہے کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ سے افضل مانے، اور جو افضل نہیں مانتا اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد آیات میں وضاحت فرمائی۔ ایک میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ جو متقی ہے نا، سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ اس کو جہنم سے بہت دور رکھے گا۔ اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ اور ابوبکر وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت پہ قرآن دلالت کرتا ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ ابوبکر یہ صحابی ہے۔ تو اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے۔ یہاں صاحب سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت پہ قرآن یہ شاہد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو برا بلا کہنا گویا یہ قرآن کا انکار ہے اور اسلام سے بندہ خارج۔ حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت کو بلایا اور فرمایا، اے حسان قلت فی ابی بکر شیئا، کیا تو نے ابو بکر کی عظمت میں کچھ کہا؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہاں میں نے ابو بکر کی شان میں اشعار پڑھے ہیں، اور یہ وہ اشعار ہے جسے المستدرک کے اندر امام حاکم علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے، امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے اور بھی شواہد موجود ہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت بولے اور فرمایا، یا رسول اللہ وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به الصعید الجبل وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا من الخلائق لم يعدل به رجلا۔ اور یہ کیا عظمت و شان والے اشعار تھے۔ فرمانے لگے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ساری دنیا کو معلوم ہے یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غار میں آپ کے یاد تھے جب سارے آپ کے دشمن تھے اور دشمن ارد گرد چکر لگا رہے تھے، اور ابو بکر وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوبصورت جملہ کہ حضور ابو بکر تو آپ کے پیارے تھے، آپ تو ابو بکر سے پیار کرتے تھے، وہ آپ سے پیار کرتے تھے۔ من الخلائق لم يعدل به رجلا، مخلوق میں سے کوئی بھی ابو بکر جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کا بھی نظریہ تھا کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے، حضور کے اس صحابی جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیا عظمت و شان والا مرتبہ اور مقام ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہمیں یہ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بھی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مصطفیٰ جسے ابن اسحاق نے اپنی سیرت کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت له عنه كبوة وتردد۔ فرمایا میں نے جس بندے کو اسلام کی دعوت دی ہے، جس کو کہا کہ اسلام میں آ جاؤ، اسلام میں آ جاؤ، اسلام میں آ جاؤ، سب نے شک کا اظہار کیا، سوچا سمجھا، تردد کا اظہار کیا، ٹائم لیا، وقت لیا، معجزہ مانگا، کوئی نشانی مانگی۔ فرمایا ابو بکر وہ ہے کہ جس نے کوئی تردد نہیں کیا، جس نے کوئی ویٹ نہیں کیا، جس نے کوئی شک نہیں کیا، بلکہ فوراً سب کچھ چھوڑ کے اسلام میں آ گیا ہے۔ تو یہ ابوبکر صدیق کی عظمت و شان ہے۔ اسی طرح ابوبکر صدیق وہ صحابی رسول ہے۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے. امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا اپنے مستدرک میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی معراج کا واقعہ بیان کیا. تو لوگوں نے انکار کیا ابو بکر کے پاس ہے, کہنے لگے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارا یار کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو یوں کہتا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کہتا ہے تو ہم نے اس کو محمد نبی ہونا مان لیا ہے, تو کیوں نہ ہم اس کی ان باتوں کو کیوں نہ مانیں گے. تو فَلِذَٰلِكَ سُمِّيَ ابو بکر صدیق. امام حاکم لکھتے ہیں اسی وجہ سے ابو بکر کو پھر صدیق کہا جانے لگا. تو حضرت ابو بکر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی تصدیق کی. اور امام شارح بخاری ابن بطال علی رحمہ لکھتے ہیں ان ابا بکر اعلم الصحابہ. حضرت ابو بکر صحابہ میں سے سب سے بڑے عالم تھے, سب سے زیادہ نالج اور جو علم ہے وہ ابو بکر کے پاس ہے. ابو بکر کی عظمت و شان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اما الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر. فرمایا سب سے زیادہ جس کے مال نے, جس کی صحبت نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ. حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت میں سے, فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي, اپنی امت میں سے اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے. تو معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست بھی ہیں, پیارے بھی ہیں. اور پھر فرمایا لا يبقين في المسجد باب الا سدا. فرمایا کہ آج کے بعد مسجد کی طرف کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا, سارے دروازے بند کر دیے جائیں, لیکن ابو بکر کا دروازہ پھر بھی مسجد میں کھلے گا. ابو بکر کا جب دل چاہے گھر کا دروازہ کھولے, ایک قدم گھر میں رکھیں, ایک قدم مسجد میں رکھیں, مسجد میں آ جائے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور امام ترمذی نے ایک مقام پہ انتہا کر دی. فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما فضلکم ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام ولکن بالسر الذی وقر فی قلبہ. لوگوں, ابو بکر کی فضیلت نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے, ابو بکر کی وجہ روزوں کی فضیلت روزوں کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ ابو بکر کی فضیلت اس وجہ سے ہے جو میں نے اس نے راز دیا تھا, اس راز کو انہوں نے دل میں رکھا. تو معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر حضور کے رازدان بھی تھے, حضور کی باتوں کو چھپاتے بھی تھے, حضور کی باتوں کو خفیہ بھی رکھتے تھے جو خفیہ رکھنے والی ہوتی تھی. ورنہ ابو بکر کو چاہیے تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ جا رہے ہیں, جب سارے دشمن تھے, تو ابو بکر جو ہے وہ بتا کے انعام حاصل کر سکتے تھے, دولت حاصل کر سکتے تھے, مال و غنیمت حاصل کر سکتے تھے, لیکن ابو بکر نے نہیں کیا. ابو بکر نے ہمیشہ حضور کی مدد کی, ابو بکر نے ہمیشہ حضور کا ساتھ دیا, ابو بکر نے ہمیشہ حضور کی ترجمانی کی, ابو بکر نے ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی. معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بے شمار حدیث موجود ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا. اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا تو تم نے انکار کیا, تم نے جھٹلا دیا. لیکن فرمایا وقال ابو بکر صدقا. ابو بکر نے کہا حضور آپ نے سچ کہا, آپ نے صحیح کہا. تو ابو بکر جو ہے وہ میری تصدیق کرتا رہا. اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وواصانی بنفسہ, اور اس نے اپنے مال سے اپنی جان سے میری مدد کی. فہل انتم تارکو لی صاحبی. اللہ اکبر, کیا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا. فرمایا کیا تم لوگ میری خاطر میرے یار سے باز رہو گے؟ میری وجہ سے جس ابو بکر نے مال لٹا دیا, جان لٹا دی, تن من دھن سب کچھ لٹا دیا, کیا فہل انتم تارکو لی صاحبی, کیا تم میرے صاحب سے دور رہو گے؟ اللہ اکبر. بتا دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے صحابہ سے دور رہنا, میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا, ان کو اذیت نہ دینا, ان کو تکلیف نہ دینا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. معزز سامعین کرام, تو ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور کی زندگی میں 17 نمازیں حضور کی زندگی میں صحابہ کرام کو پڑھائی ہیں, اور پڑھا کے یہ بتا دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر میرے بعد کوئی نماز پڑھا سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہے, میرے بعد کوئی مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہے, میرے بعد کوئی اس مسند کو سنبھال سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہے. اس لیے حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ جاؤ
ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، ان کا بڑا احسان ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے لیا ہے، لیکن ابو بکر کا احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے پیار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔